الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم إلهي مقصود من طوئي ورضائت إلهي مقصود من طوئي ورضائت محبت و معرفت خود بده غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا۔ ایک اللہ والے کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں، آمین کہتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ یہ سبھی دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما لیں۔ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا۔ میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، بس اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے، بیماریوں سے اور فتنوں سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ۔ قابل صد احترام معزز علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، حق تعالیٰ شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے،
ہونے والے نکاح کی نسبت سے ہم سب جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو اور ہونے والے نکاح کو بے انتہا قبول فرمائے۔ یقیناً نکاح یہ عبادت ہے، اور نکاح یہ تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ نکاح والی عبادت دنیا سے شروع ہوتی ہے اور یہ جنت تک چلتی ہے۔ کہاں تک چلتی ہے؟ دولہا آ گیا؟ دولہا آ گیا کہ نہیں ہے؟ آ رہے ہیں۔ مشائخ لکھتے ہیں کہ ہر عبادت اس کو صحیح کرنے کے لیے نیت کا صحیح ہونا ضروری۔ جیسے نماز، روزہ، حج، جتنی عبادات ہے اس کو صحیح قرار دینے کے لیے دار و مدار ہے نیت۔ نیت صحیح تو بولو عبادت صحیح، اور نیت صحیح نہیں تو عبادت چاہے کتنی بڑی ہو وہ عبادت قبول ہوتی نہیں۔ نکاح بھی عبادت ہے، تو اس عبادت کو صحیح کرنے کے لیے نیت کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ لیکن چونکہ جس کو نکاح کرنا ہے تو نیت بھی تو وہی کرے گا نا، کہ دولہے کے دادا کر لے تو چلے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دولہا آگے بیٹھا ہے اور ہم اس کو پڑھاتے ہیں کہ بیٹا پڑھو نکحتھا، اب وہ لڑکے سے جلدی نکلتا نہیں تو دادا پیچھے ہی ہوتے ہیں، وہ یوں دھکا دیتے، پڑھ نکحتھا۔ تو دادا کو نکاح، ارے بولو نا بھائی، آپ کا بھی ارادہ ہو رہا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کی مجلس ہوتی ہے تو پوتے سے زیادہ دادا کو تمنا ہوتی ہے کہ کاش آج ہمارا بھی دوسرا ہو جاتا۔ اللہ کا شکر ہے آگے ہے، آگے آ جا بیٹا آگے۔ اچھا، اس کا ہمارے یہاں نام بھی رکھا ہے دلہے راجہ۔ کیا نام رکھا ہے؟ دلہے۔ دیکھو راجہ رعایا کے بعد آتے ہیں، آگے اللہ کا شکر ہے۔ تم آگے تو اچھا، ورنہ دادا پہ گئے تھے کہ پوتا تو نظر نہیں آتا تو تھوڑا دادا کو لیتے ہیں۔ آج کل یہ پڑوس ملک کے کچھ علماء، ان کی بہت کلپیں چلتی، میں نام نہیں لیتا، آپ جانتے ہیں پڑوس ملک، اور کچھ لوگ تو باقاعدہ سینہ ٹھوک کے بولتے ہیں کہ 4 کرو 4 کرو 4 کرو۔ میں بھارت میں آئیں گے تو عورتیں مارے گی۔ کون مارے گی؟ عورتیں مارے گی۔ اچھا، میرا یہ مشہور لطیفہ ہے کہ جس کو بھی بہت شوق ہو کہ 2 نکاح کرنے ہیں، وہ پہلے 3 گھروں کا انتظام کر لے۔ کتنے گھروں کا؟ 3۔ ایک تو پرانی کے لیے، ایک نئی کے لیے۔ پرانی بھی دھکا دینے والی ہے اور نئی چند دن چلائے گی جب تک پیسہ ہے۔ کیا ہے؟ جب نئی دیکھے گی کہ مال پانی ختم ہو رہا ہے تو وہ بھی دھکا دے گی۔ تو اپنے لیے تیسرا چاہیے کہ نہیں؟ سہارا۔
مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھارت کے مسلمانوں کو میں مشورہ دیتا ہوں، ایک عورت پہ خوش رہو، اللہ جنت میں بہت دے گا انشاءاللہ۔ دیکھو سب کی انشاءاللہ نکل گئی، کیا بات ہے۔ اندر جو امنگیں پلتی ہیں وہ ہم کو آپ کے ری ایکشن سے پتہ چلتا ہے، دے گا انشاءاللہ۔ ابھی نہیں بولے گا، پکڑے جائیں گے۔ خیر، نکاح بھی عبادت ہے، اس عبادت کو صحیح کرنے کے لیے نیت کا ہونا کیا ہے؟ بولو ذرا، نیت کیا کریں گے بیٹا؟ کیا نام ہے ڈولو؟ صدیق۔ نیت کر لو بیٹا۔ نیت کیا کریں گے؟ میں نکاح کرتا ہوں اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور میں نکاح کرتا ہوں اس لیے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دیکھو انہوں نے نکاح کر لی، ہم سب مل کے ان کو دعا دیتے، اللہ انہیں 100 سال کی عمر نصیب کرے، اللہ ہم سب کو برکت والی لمبی عمر دے اور تندرستی نصیب فرمائے۔ کیا نصیب فرمائے؟ تندرستی۔ اب 100 سال کی عمر مثلاً اس میں سے 22 مائنس کرو یا 23 سال مائنس کر دو تو کتنے رہ گئے؟ 73 کتنے رہ گئے؟ 77 سال۔ آج انہوں نے نیت کر لی نکاح کی تو 77 سال تک اللہ انہیں مفت میں نیت کی برکت سے اس نکاح والی عبادت کا اجر و ثواب دیتا رہے گا۔ کتنا آسان مذہب ہے یہ۔ ایک چیز ہماری بھی اگر نیت جب ہم نے نکاح پڑھا پتہ نہیں تھا رہ گئی تو آج کر سکتے ہیں نیت، اور کچھ نہیں، نیت کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا بھی میٹر چالو ہو جائے۔ جب تک جئیں گے اللہ اجر رہے گا انشاءاللہ۔ دوسری چیز، عورت شوہر کے لیے راحت بنے، نہ شوہر عورت کے لیے راحت بنے۔ راحت تو سمجھتے نا؟ جو لوگ راحت بن جاتے ہیں انہیں راحت قلب پینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب سمجھ گئے کہ نہیں؟ پھر کہتا ہوں، عورت شوہر کے لیے راحت بنے، نہ شوہر عورت کے لیے راحت بنے، تو آپ کی جو لائف ہے، آپ کا جو گھر ہے، یہ جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ سکون ہی سکون رہے گا، ٹینشن آئے گا ہی نہیں۔ ٹینشن آئے گا نہیں تو یہاں دباؤ بولو پڑے گا نہیں، تو راحت قلب پینے کی ضرورت پڑے گی؟ ارے بنیں گے انشاءاللہ۔ ایک مثال سے سمجھاؤں۔ امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی چہیتی بیوی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے، اے عائشہ، جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چلتا ہے، اور جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تب بھی پتہ نہیں، جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تب بھی، حالانکہ سامنے کون ہے؟ امام الانبیاء
امام الملائکہ، فخر کائنات، تاجدار مدینہ، وہ نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، پوری کائنات کی آپ جان ہے، تو ان سے تو ناراضگی کا سوال ہی نہیں ہے۔ لیکن معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام نے گھر میں ایسی پیاری زندگی گزاری کہ یہ عورتیں کبھی کبھی آپ سے ناراض ہوتی تھی، روٹھتی تھی، تو اس کو بھی نبی علیہ السلام محسوس کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، جب نبی کی عورت نبی سے روٹھ سکتی ہے، آگے بولوں کہ بس؟ تو سگرام پورے والوں کے لیے روٹنے کا امکان ہے کہ نہیں؟ وہ روٹتی ہے، اسے روٹنے دو۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ ایک بیوی اپنے شوہر سے نہ روٹھے، ایک بیوی اپنے شوہر سے ہنسی مذاق نہ کرے تو کیا باہر جائے گی؟ بولو، اس کو حق ہے، بولو اس کو کیا ہے؟ حق ہے کہ وہ روٹھے، کبھی کبھی لہجہ اس کا اونچا ہو جائے تو آپ ناراض مت ہو۔ یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے، علماء کے وہاں بھی ہوتا ہے، اللہ والوں کے وہاں بھی ہوتا ہے، تو آپ کے وہاں بھی ہوگا۔ ٹینشن لینے کا ویسے بھی لینے والے نہیں ہیں۔ ایک اور مثال سے سمجھاؤں۔ آپ نے ایک بہت پیارا نام سنا ہے، خواجہ ابو الحسن خرقانی نوری۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی نوری خرقان کے رہنے والے تھے تو خرقانی، جیسے سورت کا رہنے والا ہو تو سورتی، اور نوری اس لیے کہتے تھے کہ آپ جب واعظ فرماتے تھے، بیان کرتے تھے، تو ایسا لگتا تھا جیسے نور کے فوارے بہ رہے ہیں۔ نور کے بولو فوارے، اس لیے کیا بولتے تھے؟ نوری۔ صاحب کشف و کرامات بزرگ ہیں۔ کیسے بزرگ؟ صاحب کرامت کا یہ عالم ہے کہ زندہ شیر پہ سوار ہوتے تھے۔ کس پر؟ ارے بولو نا بھائی، ہمارا تو بکری نہیں مانتی، ہمارا تو بکری نہیں مانتی۔ زندہ سانپ کوڑے کی جگہ رکھتے تھے، ہینٹر ہوتا ہے نا کوڑا، تو اس کے لیے کیا پکڑتے تھے ہاتھ میں؟ سانپ۔ اتنا بڑا شخص ہے، لیکن گھر کا حال دیکھو۔ ان کا ایک مرید خراسان سے خرقان آیا ملنے، دستک دی گھر پہ، حضرت ہے؟ کیا پوچھا؟ حضرت ہے؟ بس اتنا پوچھنا تھا کہ حضرت ہے۔ وہ اندر سے ایک دم چیخنے لگی، کون حضرت؟ کیسا حضرت؟ لوگوں نے حضرت کہہ کہہ کے سر پہ بٹھایا ہے۔ اور کتنا بڑا شخص ہے، صاحب کشف و، ارے بولو نا بھائی، صاحب کشف و۔ ہم کو کبھی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہماری ذرا ہو عزت نہیں کرتی۔ ہم کیا شکایت کرتے ہیں؟ ہماری ذرا بھی عزت، مارو ایک نتی ہوں بھرتی۔ ارے کم سے کم مہمان آوے تیارے تو جھون دے، بولتے نہیں بولتے؟ اتنا بڑا شخص ہے، اور مرید پہنچا ہے۔ کون پہنچے؟ اچھا وہ تھا پٹھان۔ کیا تھا وہ؟ پٹھان۔ اب وہ اوریجنل تھا کہ ڈپلیکیٹ، وہ آپ اندازہ لگا لینا۔ اصل میں واپی گیا تھا، ایک حاجی صاحب نے مجھے دعوت دی تھی، تو میں نے یہ لطیفہ سنا، یا خان صاحب والا، پٹھان والا۔ اب مجھے پتہ نہیں تھا کہ حاجی صاحب کون ہے۔ اب میں لطیفہ سنایا، لوگ ہنسے ماشاءاللہ۔ پروگرام ہو گیا، گھر گئے، کھانا کھائے، چائے پلا رہے تھے، دھیرے سے بولے مولانا وہ آپ جو بیان میں سنائے نا، وہ اوریجنل پٹھان نہیں، وہ ڈپلیکیٹ۔ وہ اوریجنل پٹھان؟ حاجی صاحب سمجھا نہیں، کہا ہم اوریجنل ہے، ہم افغان سے آئے۔ کیا بولے؟ ہم
اب अफगान से, हम ओरिजिनल हैं, तुम जो सुना है वो डुप्लीकेट है। ये भी पठान था। जब बीवी ने कहा ना कौन हजरत, कैसा हजरत, तो इतना गुस्से में कि बस्ती वाले जमा हो गए। वो रोने लगा था। कहा क्यों रोता है? कहा ऐसा बीवी, देखो लहजा आ गया, वो पठान, ऐसा बीवी, जहर उगलती, वो तो अच्छा है मेरे शेख का बीवी है वरना गर्दन उड़ा देता। शेख का बीवी है वरना गर्दन उड़ा। लोगों ने कहा तू टेंशन मत ले, तेरा शेख वाकई में शेख है, बहुत बड़ा अल्लाह वाला है, इसको कदर नहीं है। ऐसा होता है कभी, शौहर बहुत परहेजगार होता है लेकिन घर में कदर नहीं होती। घर में कदर, तो टेंशन लेने का, अपनी तस्बीह पढ़ते रहो, अपनी इशराक चास पढ़ते रहो, टेंशन लेने का। इसलिए कि हमारा अमल किसके लिए? अल्लाह के लिए। देखो इतना बड़ा शेख है लेकिन घर वाली को कदर नहीं थी, वो जहर उगल रही थी। तो बस्ती वालों ने कहा तू खामोश हो जा, शेख जंगल में है, लकड़े काटने गए। क्या काटने गए? आते होंगे, जंगल में चला जा। उलमा लिखते हैं खुरासानी मुरीद जंगल की राह लेता है, जंगल में जाके अपने शेख की मुलाकात करे। ये खुरासानी मुरीद जब जंगल में पहुंचता है, क्या देखता है? शेख शेर पर सवार है और लकड़ों का गट्ठा आगे रखा है। जिंदा सांप हाथ में है और मुरीदीन पीछे साथ में अदब से चल रहे। उलमा लिखते हैं ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी नूरी रहमतुल्लाह अलैह का मकाम इतना ऊंचा, आपने जैसे ही मुरीद को देखा दूर ही से अपने मुरीदीन को फरमाने लगे, देखो देखो मेरा मुरीद बेगम की वजह से बागम आ रहा है। बेगम की वजह से, बोलो बेगम बागम तो समझ गए कि नहीं है? क्या खोलो उर्दू हमारे यहाँ। इसीलिए मोहम्मद सिद्दीक को आज से बोलेंगे हसबन। क्या बोलेंगे? हसबन। क्या बोलेंगे? हस। क्या मतलब? आज से दुआ करो अल्लाह हंसाता रखे। अच्छा, बीवी को क्या नाम दिया? बे नहीं बोल रहे। बे क्या मतलब? कोई गम तो यहाँ है सारा। इसलिए मैं जगह जगह कहता हूँ कि बहुत कम आप सुनेंगे कि किसी औरत को हार्ट अटैक आया, इल्ला माशाअल्लाह 100 में एक औरत को अटैक आता होगा। और मर्दों के किस्से रोजाना पढ़ते हैं, आज ये गया, आज वो गया, कल वो जा रहा है। क्योंकि सारा गम यही है। तो शेख ने क्या कहा? बेगम की वजह से। कितना तेज कश्फ है। मौलाना रूम कहते हैं कि कितना दूर है मुरीद, अभी मुलाकात नहीं हुई और अल्लाह ने शेख को खोल दिया कि क्या लेके आ रहा है। जब करीब आया, मुलाकात हुई, तो धीरे से कान में कहा हजरत ऐसी को घर में क्यों बिठाई? क्या कहा? ऐसी को घर में क्यों बिठाई? तो आपने मौलाना रूम की ज़बान में मिसरा सुनाया, वो सुनो जो मौलाना रूम मसनवी में लिखते हैं। गर न सब्रम मी कशीदे बारज़ं, गर न सब्रम
می کشیدے بارزاں کہ کشیدے شیر نر بیگار من اللہ خواجہ ابوالحسن خرقانی نوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں او میرے بھائی تو جس بیوی کی شکایت کرتا ہے میں نے اسے برداشت کر لیا یہ اسی کی برکت ہے یہ شیر بھی مجھے برداشت کر رہا ہے میں نے بیوی کو برداشت کر لیا تو کون برداشت کر رہے ہیں معلوم ہوا کہ گھر میں آپ کمپرومائز کرتے ہیں یعنی آپ جھگڑے کو ٹالتے ہیں اور صلح کی شکلیں نکالتے ہیں تو اللہ اس کی برکت سے آپ کی عمر میں روزی میں برکت ڈالتا ہے اور اللہ کرامات سے نوازتا ہے کس سے نوازتا ہے کرامات سے جیسے کس کو نوازا حضرت خواجہ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ ایک اور اللہ والے حضرت مرزا مجہر جانے جانا حضرت مرزا مجہر اتنے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں کہ یہ جو انگوٹھا ہے انگوٹھے کا یہ ناخن نظر آتا ہے نا مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ کا مقام اتنا اونچا تھا کہ اس انگوٹھے میں پوری دنیا دکھاتے تھے کیا دکھاتے تھے آج کے زمانے میں سمجھنا آسان ہے موبائل میں پوری دنیا دیکھتے نہیں دیکھتے ہیں انسان کا بنا آلہ آپ کو سگرام پورہ میں بیٹھے بیٹھے پوری دنیا دکھائیں تو یہ آلہ کس نے بنایا اللہ نے بولو محبت سے کس نے بنایا اللہ اور اللہ نے اپنے نیک بندے کو یہ تاثیر دی یہ کرامت دی کہ اس میں پوری دنیا دکھاتے تھے اس میں دکھا دیتے تھے آج تو لوگ گھر بیٹھے کارخانہ دیکھتے نہیں دیکھتے کہاں بیٹھے گھر پہ اور دیکھتے کیا ہے کارخانہ دبئی چلے گئے ملیشیا چلے گئے کافی ہے دو کے اور نام لوں جاتے نہیں جاتے اور ساتھ میں کیا ہے موبائل کوئی پوچھے کہ کارخانوں بسو مانس کام کرے تمہارا نے تمہیں دبئی آوی گیا આયરું અહીં બધું જ દેખાય કે મેનેજર કઈ છે સેક્રેટરી કઈ છે અને કારીગર ભાई दिखता नहीं दिखता तो इंसान का बना आला जब इस तरह हमें दुनिया दिखा सकता है तो ये तो किसका बना है पूरी दुनिया दिखाते थे करामत का ये आलम है बुजुर्गी का ये आलम है तो अल्लाह ने इल्हाम किया ऐ मजहर दिल्ली में एक बदमिजाज औरत है और ये जहां जाएगी घर उजाड़ेगी लेकिन ऐ मजहर अगर तू उस औरत को अपने निकाह में ले ले तो मैं पूरी दुनिया में तेरी इज्जत का डंका बजाऊंगा अल्लाह क्या कहा पूरी दुनिया में तेरी इज्जत का तो आपने निकाह कर लिया आप फरमाते हैं इससे निकाह किया तो अल्लाह ने पूरी दुनिया में इज्जत का डंका बजाया पूरी दुनिया तो हजरत को किसी ने कहा किनको मिर्जा मजहर जाने जाना को कहा हजरत इतने बड़े अल्लाह के वली क्या जरूरत है इसको घर में बिठाई अरे तलाक दे दो देते ना हमको भी मशवरा लो क्या दे दो तलाक दे दो तुम्हारे लिए क्या कमी है बहुत सी औरतें मिल जाएगी तो आपने फरमाया अल्लाह के बंदे इससे मैंने निकाह पढ़ा उसकी बरकत है अल्लाह ने पूरी दुनिया में इज्जत से नवाजा है और दूसरी वजह यह है अगर मैं इसको तलाक दे दूंगा ये जहां जाएगी घर उजाड़ेगी जहां जाएगी क्या करेगी घर उजाड़ेगी तो कई लोगों के घर उजाड़े इससे बेहतर है मैं ही हिकमत मसलियत से चलाता रहूं सब्र करता रहूं ताकि किसी और मोमिन का घर बर्बाद ना हो किसी और मोमिन का घर बोलो
میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کے حوالے سے، کہ عورتیں کبھی روٹی ہے، کبھی ناراض ہوتی ہے، اس کو برداشت کرنا چاہیے، محبت سے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ کیا بولیں گے؟ ارے ہینڈل ہی بول رہے ہیں، ہینڈل لینے کا نہیں کہتا ہوں، ہینڈل ایڈجسٹ کرو، اس کو پیار محبت سے لو۔ اگر آپ محبت والا ماحول بناؤ گے، اکرام والا ماحول بناؤ گے، جیسے میں ابھی یہ 2 دن کی بات کرتا ہوں، میرے ایک خاص رشتہ دار کہیں سے آئے ہیں، ان کو لے کے چلو کہہ دیتا ہوں ماموں خسر، ماموں تو آپ بولیں گے خاص رشتہ دار کیسا ہوگا، ماموں خسر، تو یہ سسرالی رشتہ ہوا نا۔ آدمی ادھر والے رشتوں کے مقابلے میں ادھر والے رشتوں کو اہمیت زیادہ دیتا ہے، اس لیے ہمارے یہاں مشہور ہے کہ بیوی کا بھائی چولہے تک، بیوی کا بھائی، ناتال صاحب سمجھ گئے، بیوی کا بھائی نے بھائی کا بھائی دروازے تک، بھائی کا بھائی، ارے مشہور ہے کہ نہیں؟ تو میرے ماموں خسر تھے، اب میری بیوی بھی سامنے بیٹھی ہے، ہم کو کہیں جانا تھا، تو میں نے اس کو پوچھا کہ کیوں کریے ابو کریے تو ہارو، تو کہا کئی وادوں نے، تو ماموں خسر بھی مولانا صاحب فلائی ہے، تو دھیرے سے مجھے کہا کہ وہ بھاڑے، کیا بولے وہ کیم، ٹھیک ہے پوچھوانو کھڑو پر چلاوانی تو آپڑی جی، پوچھوانو کھڑو پر چلاوانی تو، یہ شریعت نے ہم کو یہ سب تعلیم دی ہے کہ عورت کا دل خوش رکھو، اس کے ساتھ ایسے رہو کہ اس کو ایسا لگے کہ میرا شوہر مجھے پوچھے بغیر کچھ کرتا ہی نہیں، حالانکہ آپ وہی کرو جو آپ کو کرنا ہے، لیکن پوچھ لو کہ کیوں برابر، کیوں برابر، ارے اتنا تو پوچھ سکتے ہیں کہ نہیں، لیکن بعض شوہر اتنے اریل ہوتے ہیں، اریل تو سمجھتے ہیں، جدی، اتنے اریل، انہیں ہوں پوچھوانو، یہ آپ نے لائی بھی کہ آپ نے انہیں لائی وا، کیا ناک کٹ جاتی ہے، یہ کٹنے والی، بلکہ اللہ عزت دے گا، کیا دے گا، ارے کرو گے انشاءاللہ۔ امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں عائشہ جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی پتہ چلتا، جب تو ناراض ہوتی ہے تب بھی پتہ چل جاتا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً عرض کرتی اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کو کیسے پتہ چل جاتا؟ آپ نے فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تیری زبان پر ہوتا ہے بے ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے عائشہ جب تو ناراض ہوتی ہے تو اپنی زبان پر میرا نام نہیں لاتی بلکہ تو کہتی ہے بے رب ابراہیم۔ اے عائشہ جب تو ناراض ہوتی ہے اپنی زبان پر میرا نام نہیں لاتی بلکہ تو کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم، اس وقت تو یہ نہیں کہتی کہ محمد کے رب کی قسم، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج محمد نہیں آیا ابراہیم آیا، معلوم ہوتا ہے کچھ ناراضگی ہے، کچھ ناراضگی ہے۔ تو مشائخ لکھتے ہیں، حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ان عورتوں کو روٹھنے کا حق ہے، اپنے شوہر سے کچھ ہنسی مذاق کریں، ہمارے ذمے ہے ہم اس کو سنبھالیں۔ ارے سنبھالو گے انشاءاللہ، وقت ہو رہا ہے اس لیے اسی پر
ختم کرتا ہوں۔ بس ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں اللہ بھائی محمد صدیق کے ہونے والے نکاح کو بے انتہا قبول فرمائے، اس میں برکت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔